الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ستصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله والذين وہ لوگ ہاجروا کون سا فعل ہے ہاجروا ماضی ہے جب ذکر غیب کا صیغہ ہے اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا ہاجرہ اس کی قدر کرو گے ہاجرہ ہاجرہ ہاجرو ہاجرت ہاجرتا ہاجرنا حجرنا حجرتا حجرتما حجرتا حجرتو حجرتی حجرتما حجرتنا حجرتو حجرنا ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ثم پھر قتلوا کون سا فعل ہے قتلوا ماضی مجہول ہے جو ہم ذکر غیب کا صیغہ ہے قتلوا پھر میدان جنگ میں قتل کیے گئے او ماتو یا تبھی موت مرے بستر پہ مر گیا ماتا کون سا فعل ہے ماضی ہے ماتو وہ مرے یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی وہ لوگ میدان جنگ میں قتل ہو جائیں یا اپنی طبی موت مر جائیں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ لَيَرْزُقَنَّ کون سا فعل ہے لَيَرْزُقَنَّ یرزقن مضارع ہے نون ثقیلہ کے ساتھ اور لام پہلے جو ہے وہ بھی تاکید کا ہے لَيَرْزُقَنَّ البتہ ضرور رزق دے گا ان کو لَيَرْزُقَنَّ وہ ضرور رزق دے گا کس کو ان کو کن کو جو قتل ہو گئے میدان جنگ میں یا تبھی موت مار گیا ان مہاجروں کو کیا دے گا رزقن حسنن
رزقن صفت موصوف ہے یہ، رزقن رزق، حسن بہت ہی اچھا، مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اپنے گھر بار چھوڑے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جائیں یا اپنے بستر پہ مرے، ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بہترین رزق دے گا۔ اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑنے، ہجرت کرنا جو ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ مضمون وہی چل رہا ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں سے کیا تھا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے جہاد کی ان لوگوں کو جن پہ ظلم کیا گیا اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ یہ پہلی اجازت ہے جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جنگ بدر کے لیے دی گئی تھی کہ تمہیں مکہ سے اپنے گھروں سے نکالا گیا اور تم پہ ظلم کیا گیا، تمہارے بندوں کو قتل کیا گیا، لہذا اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم جہاد کرو کافروں کے ساتھ۔ اس کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، مکہ چھوڑا، اپنے گھر بار چھوڑے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، ان لوگوں کا درجہ اتنا ہے کہ اب وہ جہاد کرتے ہوئے یا قتل ہو جائیں میدان جنگ میں یا اپنے بستر پہ تبھی موت مر جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق دے گا۔ لا یرزقن، اللہ ضرور رزق دے گا ان کو، رزق حسن، بہت ہی اچھا رزق۔ ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ پچھلے سارے گناہ ہجرت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جو انسان کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں۔ حاتم بن عدی آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کے لیے اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا بات ہے، تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں شرط کرنا چاہتا ہوں اسلام قبول کرتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں یہ شرط کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کروں تو میرے گزشتہ سارے گناہ جو ہیں معاف ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہجرت کرنا، اسلام قبول کرنا اور حج کرنا، یہ 3 عمل ایسے ہیں جن سے انسان کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت جو ہے اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور اس کا اندازہ تھوڑا بہت ہم لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ وہاں سے چھوڑ کے آتے ہیں، یہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ انسان نوکری کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ آتا ہے انسان، پھر بال بچے بلاتا ہے، مکان کرائے پہ لیتا ہے اور پھر گھر کی چیزیں بناتا ہے ساری، حالانکہ یہ ہجرت نہیں ہے، یہ تو ایک عام روٹین کی بات ہے، لیکن اس میں بھی انسان کہتا ہے جی بڑا پرابلم ہے، بڑا مسئلہ ہے، بڑا ٹائم ضائع ہو گیا، یہ کرنا پڑا، وہ کرنا پڑا۔ اور انداز لگائیے کہ وہ لوگ جو اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں جا کے کیمپوں میں رہتے ہیں، اور کیمپوں کا بھی پتہ نہیں کسی نے لگا کے رکھے یا نہیں رکھے، رات کا کھانا ملنا ہے یا نہیں ملنا، فاقہ کشی کرنی ہے جا کے، دن کہاں آنا ہے، رات کہاں آنی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اللہ انہیں بے سہارا نہیں چھوڑتا، خواہ وہ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جائیں یا اپنی طبی موت مارے جائیں، لا یرزقنہم، اللہ انہیں ضرور رزق دے گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ رزق جو ہے یہ مرنے کے بعد کا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، چونکہ منافقوں نے اور جو بے ایمان قسم کے لوگ تھے انہوں نے مجاہدین کے لیے یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی کہ بھائی دیکھو ایسے خواہ اپنی جانیں دے دی، خواہ مر گیا، یہ کیوں موت کے منہ میں گئے، یہ اس طرح کی باتیں کی کہ یہ تو ایسے بے فائدہ موت مرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں دی یہ بے فائدہ موت نہیں ہے۔
اللہ نے بہترین رزق دیا ہے ان کو، اور اصل رزق جو ہے اس کا اندازہ تو مرنے کے بعد ہی ہونا ہے کہ کون آدمی کس طرح سے یہاں اللہ ہوگا، البتہ وہی خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے۔ رازقین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، رازقین بہترین رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور آخرت میں بھی رزق دینے والا اللہ ہے۔ اب قرآن مجید میں تو ہر صفحے پہ اتنی آیتیں آتی ہیں جن کا تعلق انسان کے ایمان اور یقین سے ہے کہ بار بار قرآن جو ہے انسان کے ایمان کو پختہ کرنا چاہتا ہے کہ اس بات پہ اپنا ایمان اور یقین رکھو کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ تو اب انسان کے اپنے ایمان کی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے جی امریکہ ہمارا رازق ہے، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کی باتیں مانیں گے تو وہ اتنے بلین ہمارا قرضہ جو ہے معاف کر دے گا، رازق سمجھ لیا اس کو۔ اور دیکھیں نا بات تو سیدھی سی ہے کہ اس نے اگر کوئی اللہ بہتر جانے کوئی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اگر قرضے معاف کیے ہیں یا نہیں کیے جو بھی ہے، اس نے کتنی باتیں بنوائی اپنی قرضے معاف کرنے کے لیے اگر کیے ہیں یا کوئی وعدہ کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کتنی باتیں بنوائی۔ اپنا ایمان بیچو، اپنا دین بیچو، مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑو، مسلمان بھائیوں کے خلاف دشمنی کرو، اپنی زمین بیچو، اپنا ملک بیچو، کتنی باتیں بنوا لی اور یہ کہا جی کر دوں گا قرضہ تمہارا معاف۔ اللہ بھی کچھ نہ کچھ تو دینے کے بدلے میں چاہتا ہے کہ تم میری نماز پڑھ لو، رشوت نہ لو، سود نہ لو، حرام نہ کھاؤ، میری باتیں کچھ مانو، لیکن میں تمہیں رزق دیتا ہوں اور بہتر رزق دینے والا میں ہوں۔ اب امریکہ سے ڈیل کرنی اچھی ہے یا اللہ سے ڈیل کرنی اچھی ہے؟ اللہ کی باتیں مان لینا اچھا ہے یا امریکہ کی باتیں مان کے ذلت اور رسوائی حاصل کرنا اچھا ہے؟ اتنے عقل کے بدھو ہیں ہم، اور اتنا ظالم ہے انسان اور اتنا جاہل ہے انسان کہ باطل معبود جو ہیں، جو خود فنا ہونے والے ہیں، جو خود محتاج ہیں، ان کی باتیں مان کے ان سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دینے والی ہے، جو کہتی ہے میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں، میری بات تو مان کے دیکھو، اس کی باتیں نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بھی ڈیل کر کے دیکھو ذرا، میں تم سے کیسا معاملہ کرتا ہوں۔ رزق تو اللہ نے بھی مشروط طریقے سے ہی رکھا ہے، اللہ بھی جو دے گا وہ مشروط طریقے سے ہی دے گا کہ میری کچھ باتیں مانو تو میں تمہیں دوں گا، جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری انسان کی یہ جہالت ہے، انسان کی حماقت ہے کہ انسان ان کی تو باتیں مان لیتا ہے جو غدار ہیں، جو بے وفا ہیں، اور جو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ عہد شکنی کرنے والے ہیں، ان کی باتیں تو مان لیتا ہے، ان کے دھوکے اور فریب میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے وعدے کا پکا ہے، وعدے کا سچا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی مرضی والا ہے، اپنے اختیار والا ہے، سب سے بہتر ہے، اس سے ڈیل کرنے کو ہم تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے فحاشی اور بے حیائی بند کرو، ہم ضد سے لگاتے ہیں فحاشی اور بدماشی، فحاشی اور بدماشی کو بڑھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، لوگوں کو جبر کرتے ہیں کہ یہ کلچر جو ہے یہ قبول کرو، اسے ایسے ایسے غلیظ اور گندے گانے، موسیقی، غنا لوگوں کو مجبوراً سنانا چاہتے ہیں، جو نہیں سننا چاہتے ان کو بھی۔ انسان اگر تھوڑا سا بھی عقل سے کام لے تو انسان جب دوسروں کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، کافروں کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے کہ مجھے یہ رزق دیں گے، میرے کشکول میں کوئی چیز ڈالیں گے، ٹکڑا روٹی کا ڈالیں گے یا ہڈی ڈالیں گے مجھے، تو انسان اپنے مالک اور آقا اور رازق کے سامنے کیوں نہ جھکے، اس سے ڈیل کیوں نہ کرے، اس کی باتیں کیوں نہ مانے، اس کی اطاعت کیوں نہ کرے۔
اللہ فرماتا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہاں تو بھائی مان لیا ٹھیک ہے جی ہمارے قرضے معاف کرا دے گا, ہماری معیشت مان لو ایک لمحے کے لیے, یا فرض کر لو امریکہ ہماری معیشت ٹھیک کر دے گا, ہمیں دے دے گا بہت کچھ. یہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد ہوگا. مرنے کے بعد تو کافروں کے اپنے پیٹ میں انگارے جانے ہیں. مرنے کے بعد رزق کون دے گا؟ اس دنیا میں تو سوچ لیا کہ ٹھیک ہے جتنے $1 بلین ہمیں مل جائیں گے مسلمانوں سے غداری کرنے کے سلے میں, یا اسلام سے غداری کرنے کے سلے میں, اپنا ملک بیچنے کے سلے میں ہمیں اتنے $1000 یا اتنے ارب یا اتنے خرب ڈالر مل جائیں گے. پھر قبر میں کون رزق دے گا ہمیں؟ آخرت میں کون رزق دے گا ہمیں؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈیل کرو, تمہیں دنیا میں بھی رزق دوں گا, قبر میں بھی رزق دوں گا, آخرت میں بھی رزق دوں گا. واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مر جائیں گے یا اپنی کبھی موت مر جائیں گے, اللہ فرماتے ہیں میں انہیں ضرور بہترین رزق دوں گا. وہاں کون رزق دے گا ہمیں؟ کوئی پیر دے گا یا امریکہ دے گا یا بش دے گا؟ کون آدمی جا کے رزق دے گا وہاں پہ؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تو رزق دوں گا انہیں جو میرے لیے جان کھپاتے ہیں یا جو میرے لیے مرتے ہیں. ہماری سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی. ایمان والی یا آخرت والی یا عاقبت والی یا اللہ والی کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک. جب سے پاسر بنا ہے, جب سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں جی ہماری معیشت بگڑتی ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, آبادی اتنی بڑھ جائے گی, کھانے والے اتنے زیادہ ہو جائے گی, ہمارے مسائل نہیں ہیں, بچے 2 ہی اچھے, اور اس کے باوجود 50 سال میں تو معیشت ہماری سنبھلی نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کر کے. اور منصوبہ بندی میں اتنی فحاشی اور اتنی بے حیائی ہے. نوجوان عورتیں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دیہاتوں میں جاتی ہیں, جا کے بے حیائی اور فحاشی خود پھیلاتی ہیں اپنے مسلمانوں کے گھروں میں, جا خود بتاتی ہیں کہ اس طرح فحاشی اور بے حیائی ہوتی ہے. بہت بڑا ذریعہ منصوبہ بندی فحاشی اور بے حیائی کا. اور بعد اس لیے اس کو باقاعدہ اتنے بڑے وسائل اور اتنی جتنی بھی ایڈ آتی ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ تم نے منصوبہ بندی پہ ہی لگانا ہے, تب یہ ایڈ ملے گی تمہیں. یا دوسرے لفظوں میں اتنا پیسہ یا اتنے اربوں خربوں ڈالر جو ہے یہ بے حیائی اور فحاشی پھیلانے پہ لگاؤ گے تو یہ ایڈ ملے گی. اور ہم اس لیے لگاتے ہیں وہ کہ ہماری معیشت جو ہے وہ سنبھل جائے. آبادی بڑھ جائے گی تو کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, وسائل ہمارے نہیں ہیں, اور یہ کنٹرول کرنا چاہیے آبادی. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین, رزق تو اللہ نے دینا ہے, کسی حکومت نے نہیں دینا. کون حکومت آج تک معیشت کو ٹھیک کر سکی ہے؟ سود ہم کھاتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈیل تو کرتے نہیں ہم, اللہ کی بات ہم مانتے نہیں ہیں. تو یہ مسائل و علام اور جو عذاب آتے ہیں پہ یہ کیسے ٹلے؟ یہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں ہی کمائی ہے جو آ رہا ہے آگے. اب یہ جو ملک کو بیچا ہم نے پاکستان کو, یہ ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے, یہ تو 50 سال کی ہماری کمائی ہے جو ہمارے آگے آئی. کہ ایسے بزدل لوگ جو ہیں وہ اس وقت حکمران ہیں, ایسے بے ایمان اور منافق لوگ حکمران ہیں جنہیں ایمان کا کوئی ہوا ہی نہیں لگی, اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پھر دوسری طرف وہ لوگ بھی تو ہیں جو بالکل فاقہ کش ہیں, جن کی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ دوسری مرتبہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے. لڑائی کیا ہے کافروں؟ جو مکہ میں مسئلہ تھا, لڑائی کیا تھی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ؟ یا کافر جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پہ, کس بات کے لیے کر رہے تھے مکہ میں؟ کوئی چوری تھی یا ڈاکہ کیا تھا یا کوئی ٹیررزم کیا تھا یا کوئی دہشت گردی کی تھی؟ کیا کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہ تم لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہو. اور مسئلہ تو آج بھی یہی ہے. اس کو کوئی ٹیررزم کا نام دے دے, دہشت گردی کا نام دے دے, یا اسلام کا نام دے, یا جہاد کا نام دے, بات آج بھی وہی ہے, اس سے مختلف نہیں ہے. اور یہ تو ایسے کافر کا ایک دھوکہ اور فریب ہے کافر کے دعا میں کہ ہم یہ منصوبہ بندیاں کر کے اسلام کو یا جہاد کو یا دین کو, اسلام کو, مسلمانوں کو ختم کر لیں گے. یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے تو ہمیں بتایا ہے کہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا.
ہجرت جو ہے یہ قیامت تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہجرت اس دن تک جاری رہے گی جس دن تک توبہ کی اجازت ہے، اور توبہ کی اجازت اس دن تک ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک ہجرت ہے، اور جب تک ہجرت ہے جب تک جہاد ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ تغزو الروم، پہلے تم غزوہ کرو گے عربوں کے ساتھ، عرب مفتوح ہوگا، پھر تم ایران کے ساتھ جہاد کرو گے، ایران مفتوح ہوگا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم روم کے ساتھ جہاد کرو گے جو عیسائیوں کا روحانی مرکز ہے، اور روم فتح ہوگا۔ اب اٹلی کا وزیر اعظم جتنا مرضی کہہ رہے جی اسلام اچھا نہیں ہے، عیسائیت اچھی ہے، جتنا مرضی چیخیں اور چلائیں عیسائی لوگ، وہ تو غزوہ ہونا ہی ہونا ہے، روم نے فتح ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہوا ہے عیسائیت ختم ہونی ہی ہونی ہے، یہودیت ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ محمد بن عبداللہ جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے آئیں گے ہی، عیسیٰ بن مریم نے آنا ہی آنا ہے، اور باقی جتنے بھی ادیان ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد سارے ادیان ختم ہو جائیں گے ایک دفعہ، حتیٰ کہ حجر اور شجر جو ہے وہ کہیں گے کہ میرے پیچھے فلاں کافر یا یہودی ہے، اس کو آگے قتل کرو۔ ایک کافر جو ہے وہ باقی نہیں ہے دنیا میں بچے گا، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو جائے گا۔ وہ تو وقت آنا ہی آنا ہے، جتنا مرضی چیخو چلاؤ، جتنے مرضی تم 10 سال کی بات کرتے ہو کہ 10 سال کا منصوبہ بنا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 100 سال کا بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے کے سارے ادیان پہ اس کو غالب کرنا ہے۔ وہ وقت آ کے رہے گا انشاءاللہ، یورپ کا مرکز، عیسائیت کا مرکز، روحانی مرکز جو ہے عیسائیت کا، یہ مغلوب ہونا ہی ہونا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونا ہے، جتنا مرضی جہاد کرو گے یہ تو کام ہو کے رہے گا۔ ہماری اپنی زندگی سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات پہ یقین ہے کہ جو اللہ کے رسول کی زبان سے بات نکلی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی۔ ہماری زندگی میں نہ صحیح بات میں صحیح، یہ تو اللہ کے رسول نے شرط نہیں لگائی کہ فلاں کی زندگی میں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ تم لوگ روم سے غزوہ کرو گے اور روم مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح ہوگا، اور وہ ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ، جب بھی ہو، 10 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو، 100 سال بعد ہو، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جتنا مرضی تم منصوبے بناتے ہو، 100 سال کے منصوبے بنا لو، نہ تو جہاد کو روک سکتے ہو اور نہ اس فتح کو روک سکتے ہو۔ اسلام انشاءاللہ پھیلنا ہی پھیلنا ہے، اسلام نے غالب ہونا ہی ہونا ہے۔ جتنا ظلم کرو گے، ظلم کا جو رد عمل ہے اس سے کہیں بڑھ کے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رزق دوں گا، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے مرنے کے بعد بھی۔ مرنے کے بعد کسی نے رزق نہیں دینا اللہ کے سوا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس دنیا میں انسان جو مرضی سمجھ لے یا جو مرضی اپنا عقیدہ اور ایمان رکھے، کوئی پیر دیتا ہے، کوئی فقیر دیتا ہے، کوئی قبر والا دیتا ہے، کوئی حکومت والا دیتا ہے، کوئی نہیں۔ اس دنیا میں انسان کا عقیدہ جو مرضی بنا لے، لیکن قبر میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یہاں بھی کوئی نہیں کام آتا، لیکن انسان کی غلط سوچ ہے، باطل سوچ ہے، لیکن قبر میں کون دے گا، آخرت میں کون دے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، جو مرنے کے بعد بھی رزق دیتا رہتا ہے۔ رازقین جی وہ جمع کا صیغہ ہے، رزق دینے والے جمع کے لیے۔ یہ سب رازقون تھا جو رازقین، جس طرح مومنون کی جگہ مومنین استعمال ہوتا ہے، یہ مفعولی حالت ہے جو رازقین کے لیے استعمال کی گئی۔ لا يدخلنهم، لا يدخلن لام تاکید کا ہے، يدخلن مضارع کا فعل ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لا يدخلن، وہ ضرور داخل کرے گا، ہم ان کو، ان مہاجروں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے یا تبھی موت مرے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور داخل کرے گا۔ مدخلن، مدخل کیا ہے یہ؟
طرف مکان ہے، ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، ایسی جگہ پہ یرزون کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یرزون، وہ راضی ہوں گے، یرزون ہو کس میر جی کس کے لیے؟ مدخل کے لیے. ایسے مدخل میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا، ایسی جنت میں اللہ ان کو داخل فرمائے گا کہ جہاں وہ داخل ہو کے اس سے خوش ہو جائیں گے، اسے دیکھ کے، اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے جنت کو، جس کا اللہ نے اسے وعدہ فرمایا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ویسے تو اپنے درجات کے مطابق جنت کے مکان ہوں گے، جو سابقون ہیں ان کے لیے الگ ہوں گے، اصحاب الیمین کے لیے الگ ہوں گے، اور اسی طرح اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے محل جو ہے ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور ان کا سیمنٹ وغیرہ یا ان کا گارا جو ہے یہ مشک کا ہوگا یا مسک کا ہوگا. اور فرمایا کہ اسی طرح ان میں درخت ہوں گے سونے اور چاندی کے، جتنی چیزیں استعمال کی ہوں گی سونے اور چاندی کی ہوگی. اور پھر جو بعض مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیروں سے اور موتیوں سے بنے ہوں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے. دور سے انسان دیکھیں گے تو جس طرح ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح چمکتے ہوئے مکان نظر آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق بھی دے گا مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد ایسی جگہ ان کو داخل فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، حلیم خوب حوصلے والا ہے. جہاد اور قتال کے بعد اور ان لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کرنے کے بعد اللہ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ اللہ جانتا بھی ہے، حوصلے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ پوری طرح قادر ہے کہ مومنوں کو غالب کرے یا اسلام کو ہر زمانے میں غالب رکھے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ پوری طرح قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا مسلمانوں کا کہ کون میرے دین کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے، کون جان دیتا ہے، کون قتل ہوتا ہے اس کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میدان جنگ میں کافروں کے سامنے مسلمان آ جائیں، جیسا کہ جنگ احد میں ہوا، اور مسلمانوں کا نقصان ہو جائے، مسلمان قتل ہو جائے، بظاہر مسلمان شکست کھا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں تب بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ اس کی حکمت سے واقف ہے کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا. جنگی احد میں مسلمانوں کا اگر نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ تمہیں نقصان کیوں آیا ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. اللہ کو امتحان لینا مقصود تھا کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جانیں قربان کرتا ہے، کون اپنے درجے بلند کرتا ہے زیادہ، اور کون ہے جس کا ایمان پکا ہے جنت پہ اور اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کے رسول کے وعدوں پہ، اور کون ہے جو منافق ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ. لہذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اپنے کاموں کی مصلحت اور حکمت سے، اور فرمایا کہ حلیم بھی ہے. وہ کافروں کا ظلم اچھا تو نہیں لگتا اللہ کو. کافر جو مسلمانوں میں ظلم کرتے ہیں اللہ کو گوارا تو نہیں ہے، وہ نہ اللہ یہ چاہتا ہے، لیکن اللہ حوصلے والا ہے. اللہ تعالیٰ بولت دیتا ہے کافروں کو بھی
اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ ظلم سے باز آ جائے، شاید یہ توبہ استغفار کر لیں. لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسرار و رموز سے پوری طرح واقف ہے، جن کے بارے میں بعض اوقات لوگ واقف نہیں ہوتے. لہذا انسان کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، انسان کا ایمان پھر بھی پکا رہنا چاہیے، انسان کو اپنا ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مسلمانوں کو کسی موقع پہ شکست ہو جائے تو لوگ کہ ہاں جی نہیں وہ ٹھیک ہے، جو کہتے تھے کہ کافروں کے ساتھ ملو وہی ٹھیک تھے. اپنے ایمان کو خراب نہ کرنا. کافروں کے ساتھ جو ملا وہ کافر ہو گیا، جس نے کافروں کا ساتھ دیا فہو منہم. اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، اور جس نے دوست بنا لیا فہو منہم، وہ انہی میں سے ہو گیا. جو اللہ اللہ کے رسول نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، قیامت تک کے لیے برحق اور سچ ہے. ان پہ انسان کو پکا ایمان اور پکا یقین رکھنا چاہیے. دیکھیں جنگی عہد میں مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منافق جو تھے جو راستے سے واپس پلٹ گئے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر ہی رہ کے لڑنا چاہیے ورنہ نقصان زیادہ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ منافقوں کی بات سچی تھی یا منافق واقعی سچے تھے. منافق تو اپنے نفاق کی وجہ سے لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، منافق تو مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے. لہذا انہوں نے یہ جھوٹ گھڑا، انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہماری بات یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، مسلمانوں نے ہماری بات نہیں مانی لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے. حالانکہ بظاہر منافقوں کی بات ٹھیک ثابت ہو گئی کہ باہر مسلمان گئے لڑنے کے لیے تو نقصان ہو گیا واقعی زیادہ ان کا اللہ کی حکمت سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منافق سچے تھے. منافق پھر بھی جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ اس میں جو ان کا نقصان ہوا اس کی حکمت کیا تھی. اللہ کو کس کس کی آزمائش لینی تھی، کس کس کا ایمان دیکھنا تھا، کس کس کے درجے بلند کرنے تھے. اللہ خوب جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت تھی. منافق پھر بھی جھوٹے. یہودیوں عیسائیوں سے ملنے والی بات ہی جھوٹی ہے سرے سے، کیسے مان لے؟ اللہ کہتا ہے نہ ملو یہودیوں اور عیسائیوں سے، پھر مسئلے تو حکمت کی بات کیا ہوئی؟ اللہ کو مسئلے تو حکمت نہیں آتی. اللہ حکیم ہے، اللہ کہتا ہے حکیم تو میں ہوں، جو حکمت اختیار کرنی ہے وہ میں نے کرنی ہے. لہذا جو اللہ نے حکم دے دیا وہ بالکل آخری حکم ہے. اس کے بعد پھر یہ کیا ہوا کہ جی حکمت ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، یہ اپنا بچانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اللہ نے ایک قانون بنا کے حکم دے دیا کہ یہ کام نہ کرو، اور یہ بات تو ہم تب مانیں کہ ہاں جی واقعی یہ دل سے بات نکل رہی ہے یا یہ واقعی خلوص سے بات کہہ رہے ہیں، جب باقی اللہ کے احکام کے معاملے میں بھی تم خلوص سے کام لے رہے ہو. سود کو جو تم نے خود سپریم کورٹ میں ریٹ کر کے اسے 1 سال مؤخر کرا لیا. تمہاری حکمتیں تو اس طرح کی ہیں کہ حرام کام سارے کرو، اللہ کی نافرمانی کے کام سارے کرو. اب یہاں تمہاری حکمت کیسے مان لے؟ تم تو ہر معاملے میں جھوٹے ہو، ہر معاملے میں اللہ کے نافرمان ہو. تم یہاں تم کہتے ہو کہ ہماری بات مانو، ہم اقتدار والے ہیں یا ہم سے بس آ رہے ہیں. کیسے بات مانے تمہاری؟ کوئی ایک بات ہو جس میں تم سچے ہو تو ہم بات مانے تمہاری. شراب بند کرنی ہے، اس میں تمہاری حکمت کیا ہے؟ سود کو بند کرنے میں نہ بند کرنے میں کیا حکمت ہے؟ فحاشی کو بند نہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یہاں تم کہتے ہو جی عیسائیوں یہودیوں سے ملنے میں حکمت ہے. اللہ کو جھوٹا ثابت کرتے ہو. کیسے کہو کہ ہم نافرمان ہے اللہ کے، اللہ کی بات نہیں مانتے؟ ذالک، یہ بات اس لیے اس کا تعلق بھی مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں جو تصادم ہے، جو چپکلش ہے، جو کشمکش ہے، اس کے ساتھ ہے. ومن عاقب
आकाबा और जो बदला ले, ताकुब करे, जो बदला ले, जो मजलूम बदला ले, बिमिसले माऊ के बाब ही, बिमिसले उसी मिसल, उसके बराबर, माँ जो के ऊ के बा वो जुल्म किया गया, मजलूम आदमी उतना ही बदला ले जितना उस पर जुल्म किया गया। जिस तरह जंगे बदर में मुसलमानों ने काफिरों से बदला लिया, जिस तरह जंगे बदर में मुसलमानों ने काफिरों से बदला लिया, अल्लाह फरमाते हैं कि मजलूम जो है अगर वो बदला ले उतना ही जितना उस पर जुल्म किया गया। सुम्मा बोगैया लाई है, सुम्मा फिर बोगैया, कौन सा फेल है बोगैया? मादी मजहूल है। बोगैया सरकशी किया गया, ज्यादती किया गया मजलूम, अलाई है ऊपर उसके, फिर मजलूम जो है उस पर जुल्म किया गया। मजलूम जो है उसने बदला लिया अपने जुल्म का, जिस तरह मुसलमानों ने जंगे बदर में बदला लिया। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा बोगैया, फिर मजलूम जो है इंतकाम का निशाना बना, जो जालिम था जिससे बदला लिया गया, उसने फिर दोबारा चढ़ाई कर दी मजलूम पे कि इसने मुझसे क्यों बदला लिया। जिस तरह बदर के बाद काफिरों ने उहद में चढ़ाई कर दी मुसलमानों में, फिर आजाब में फिर बदला लेने की कोशिश की बदर का। अल्लाह फरमाते हैं कि जब मजलूम पे दोबारा जुल्म होगा, दोबारा ज्यादती होगी मजलूम पे, सुम्मा बोगैया, फिर दोबारा वो सरकशी किया जाए, दोबारा ज्यादती किया जाए, दोबारा जुल्म किया जाए। अल्लाह फरमाते हैं ला यंसुरन्नहुल्लाह, ला यंसुरन्ना, अलबत्ता यंसुरन्ना वो जरूर मदद करेगा, हु उसकी, किसकी? मजलूम की, जिसके साथ दो दफा जुल्म किया गया। अल्लाह फरमाते हैं ला यंसुरन्नहुल्लाह, अल्लाह ताला उस मजलूम की जरूर मदद करेगा जिस पे दोबारा जुल्म किया गया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लअफुव्वुन गफूर, बेशक अल्लाह ताला अफुव्वुन माफ करने वाला है, गफूरन बख्शने वाला है। यानी अल्लाह की सिफत तो ये है, अल्लाह पसंद ये करता है कि तुम भी जब कोई जुल्म या ज्यादती करे तो उसको बख्श दो, माफ कर दो। लेकिन अगर कोई माफ नहीं करता, बदला लेता है, तो उसकी भी इजाजत है। और अल्लाह फरमाते हैं कि बदला लेने के बाद अगर जालिम दोबारा चढ़ाई करता है मजलूम पे, किसी मुझसे बदला क्यों लिया, तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी जरूर मदद करेगा, लयंसुरन्नहुल्लाह, अल्लाह जरूर मदद करेगा उसकी। आगे अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका, फिर फरमाया ज़ालिका, ये बात अल्लाह ताला इसलिए फरमाते हैं मदद करने वाली कि मैं मजलूम की मदद जरूर करूंगा। ये बात अल्लाह इसलिए फरमाते हैं बिअन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला यूलिजुल लैल, जी ज़ालिका, ये मजलूम की मदद करने वाली बात इसलिए हमने की है बिअन्नल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला यूलिजुल लैल, यूलिजो दाखिल करता है, लैला रात को, फिन्नहार दिन में, दिन के बाद रात को लाता है अल्लाह ताला, व यूलिजुन नहारा फिल लैल, और दाखिल करता है दिन को रात में, या लाता है दिन को रात के बाद। ये जो इनकलाब है, रोशनी के बाद तारीकी को, तारीकी के बाद रोशनी को लाने का, ये इतना बड़ा इनकलाब है जिसको हर आदमी देखता है। अहमक है, बेवकूफ है, छोटा है, बड़ा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जाहिल है, जो भी है, इस इनकलाब को तो हर कोई देखता है।
کہ بھئی رات آتی ہے جس میں مکمل تاریکی ہوتی ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، اس کے بعد ایسی روشنی آ جاتی ہے کہ کہیں 7 پوڑیوں کے اندر بھی انسان بیٹھ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، نظر آتا ہے انسان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو یہ انقلاب لا سکتا ہے، کیا اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ کمزور کو قوی کر دے اور قوی کو کمزور کر دے، غالب کو مغلوب کر دے، مغلوب کو غالب کر دے، طاقت والے کو بے طاقت کر دے اور بے طاقت کو طاقت والا بنا دے۔ مظلوم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا، اس لیے کہ اللہ تو یہ تمہارے سامنے کام کر رہا ہے، رات کے بعد دن لے آتا ہے، دن کے بعد رات لے آتا ہے، اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ یہ انقلاب لانے والی ذات یہ انقلاب بھی لا سکتی ہے کہ چھوٹی سی ایک قلیل سی جماعت فاقہ کشوں کی بے ہتھیار ہوں اور مظلوم ہوں، عاجز ہوں اور منکسر ہوں، لیکن اللہ کے دین کا نام لینے والے ہوں، اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہوں، اللہ کا دین کا غلبہ کرنا چاہتے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے کہ ان کو غالب کر دے اور بڑی سے بڑی قوت کو تہس نہس کر دے۔ لیکن یہ باتیں تو ساری ایمان سے اور قرآن سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان ان پہ غور کرے، ان پہ سوچے، اور اگر انسان گدھوں کی طرح دن رات گزارے اور کبھی سوچے ہی نہ کہ یہ دن کون لاتا ہے، رات کون لاتا ہے، سورج کیوں طلوع ہوتا ہے، کیوں غروب ہوتا ہے، اور کرنے والا کون ہے، طلوع کون کرتا ہے، غروب کون کرتا ہے، انسان یہ سوچے ہی نہ تو اس کی زندگی تو جانوروں کی ہے۔ کل انعام بل ہم اضل، جو اس پہ غور نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو جانور بلکہ جانوروں سے ہی بدتر ہے، جو یہ نہ سوچیں کہ یہ دن اور رات کون لاتا ہے، سورج کو غروب کون کرتا ہے، طلوع کون کرتا ہے، یہ ساری کائنات پہ قوت اور اختیار کس کا ہے، قوی کون ہے، اعلیٰ کون ہے، کبیر کون ہے، عزیز کون ہے۔ انسان اپنی طاقت اور اپنے اقتدار کے نشے میں ہی دھت رہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے تکبر اور غرور کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے پاس پوری قوت ہے، اللہ کے پاس پورا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرے اور مظلوم کو قوی بنا دے، اور جو قوی ہے، جو طاقت والا ہے، اس کو کمزور اور ضعیف بنا کے اسے شکست دلا دے۔ اور اللہ نے کر کے دکھایا اس سے پہلے، ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ کر کے دکھایا، جب فی الواقع ایمان کی قوت مسلمانوں میں موجود تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے سب کے معاملات، مسلمانوں کے بھی اور کافروں کے بھی۔ مسلمان کیا کرتے ہیں، کافر کیا کرتے ہیں، کون اپنے لیے مخلص ہے، کون دوسرے کے لیے مخلص ہے، کون اللہ کے لیے کرتا ہے اور کون اپنے دنیاوی مفادات کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری طرح سننے والا اور خبردار ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک، پھر وہی بات ذالک، مظلوم کی مدد کرنے والی بات ہم اس لیے کرتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، پہلے اللہ نے فرمایا ذالک، مظلوم کی مدد کرنے کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دن کو رات اور رات کو دن بناتے ہیں، ہم قدرت والے ہیں، لہذا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ضرور مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہاں پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک، مظلوم کی نصرت اور مدد کرنے کی بات اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس کائنات میں حق اور سچی ذات صرف اللہ ہی ہے، چونکہ اللہ حق ہے لہذا اللہ حق کا ساتھ بھی دے گا۔ اللہ حق ہے خود، اللہ سچ ہے خود، اللہ کا دین حق ہے، اللہ کا دین سچا، لہذا جو اللہ کے دین کو تھامنے والے وہ حق اور سچ ہے، اور اللہ حق اور سچ کا ساتھ دینے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات حق اور سچ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ حق اور سچ کو ہی پسند فرماتا ہے، لہذا حق اور سچ کے علم بردار جو ہیں ان کی مدد کرنا اللہ پہ لازم ہے، اللہ کی ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات اشارہ کر کے واضح طور پہ فرمائی ذالک، یہ ہم بات اس لیے کرتے ہیں مظلوم کی نصرت اور مدد کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہارے سامنے انقلاب برپا کر رہا ہے، اور پھر ہم یہ بات اس لیے کرنا چاہتے ہیں
کہ اللہ کی ذات ہی اس کائنات میں حق اور سچ ہے، اس کے علاوہ باقی سب جھوٹے ہیں، چونکہ وہ خود حق اور سچ ہے اور اس کا دین حق اور سچ ہے، لہذا وہ حق اور سچ کی ضرور مدد کرے گا، کیوں نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا، اور بے شک مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَدْعُونَ، مَا کون سا ہے یہاں پہ؟ موصولہ ہے، يَدْعُونَ کون سا فعل ہے؟ يَدْعُونَ گزارا ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس کو وہ پکارتے ہیں، جس کو وہ بلاتے ہیں مدد کے لیے، من دونہ ہی، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، ہی کی ضمیر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ جس کو وہ اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں، هو الباطل، وہ باطل ہے۔ اتنی سی بات یہ اگر انسان کے دماغ میں آ جائے، انسان کی سمجھ میں آ جائے، تو انسان دنیا کی ساری طاقتوں سے بے نیاز ہو جائے، دنیا کی ساری طاقتوں سے انسان بے نیاز ہو جائے۔ سپر پاور جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حق تو صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ جسے بھی تم پکارو گے مدد کے لیے، جس سے بھی مدد حاصل کرو گے، جس کے بارے میں بھی تمہارا یہ تصور اور گمان ہوگا کہ یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اول باطل، وہ بالکل ہی باطل ہے۔ باطل کا مطلب یہ ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اللہ کے مقابلے میں کس کی طاقت ہے؟ کسی ہو سکتی ہے؟ کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ بار بار یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر یہ بات سارے معاملات میں ہے۔ یعنی انسان اپنے ذاتی معاملات میں کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، یا زندگی اور موت دینے والا سمجھتا ہے، یا کسی کو پکارتا ہے رزق کے لیے، اولاد کے لیے، صحت کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی باطل ہے۔ اور اگر قومی اعتبار سے اپنے قومی معاملات میں، اپنے ملکی معاملات میں تم کسی دوسرے کو میرے علاوہ بلاتے ہو، پکارتے ہو، اس سے مدد مانگتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اول باطل، وہ بھی باطل ہے۔ اور پھر دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ما یدعون، جن کو تم بلاتے ہو۔ ماں کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بے جان چیز کے لیے جس میں عقل نہ ہو۔ ماں کا لفظ جو ہے یہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں عقل نہ ہو، جو بے جان ہو۔ من کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں جان ہو، جس میں عقل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سوال انسان جس کو بھی پکارے اس کو ماں کے لفظ سے یاد فرمایا ہے کہ وہ تو ہے ہی بے عقل، احمق ہے وہ۔ میرے علاوہ جسے بھی تم پکارتے ہو، خواہ وہ قبر میں پڑا ہے یا قبر سے باہر ہے یا کوئی دنیا کی سپر پاور ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یدعون، جس کو بھی تم پکارو گے هو الباطل، وہ بالکل ہی باطل ہے، بے بنیاد ہے، بٹنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ حق اور سچی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو مظلوم ہے میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، ہوا وہی علی، اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے جتنا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ کی ذات اتنی بالا تر ہے، اتنی بلند ہے جتنی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ الکبیر، اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اور کوئی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک اتنا بڑا گیپ ہے دینی جماعتوں میں اور حکومت میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بھی ہے دین کا مطالعہ کرنے والا، دین کا علم رکھنے والا، قطع نظر سے
کوئی بریلوی ہے، جو بندی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی ہے، جو آدمی قرآن جی کا مطالعہ کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے فی الواقع یعنی صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ اور کسی تعصب کے بغیر، آخر وہ یہ قرآن پڑھ کے آیتوں کو کیسے نکال دے دماغ سے؟ بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ میں بلند ہوں، میں بڑا ہوں، میں قوی ہوں، میں عزیز ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میری طاقت جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے، میں قادر ہوں۔ اب جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی دین کا مطالعہ نہیں کیا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں پڑھی، وہ تو عقل کا اندھا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ وہ ہے ہی اندھا، تام القلوب، جو سینوں کے اندر دل ہے وہ اندھے ہیں، آنکھیں بند ہیں ان کی۔ تو یہ فرق جو ہے ہمیں جو نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں جی وہ تو 15% ہے یا 15% ہے جو باتیں کرتے ہیں ایسی ایسی، ورنہ تو باقی سب ٹھیک ہے۔ بھئی وہی یہ 15% کی جو تم بات کرتے ہو، وہی 15% ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو مسجدوں میں جاتے ہیں، جو خطبہ سنتے ہیں، جو دین کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہوتے ہی اتنے ہیں۔ بلکہ 15% بھی تم نے زیادہ کہہ دیا، اسے بھی کم کہہ دیں تو ہم مان لیتے۔ قلیل من عبادی شکور، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، وہ تو 15% سے بھی کم ہے۔ یہ جو گیپ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ غیر فطری نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو عیاشی کرنا چاہتا ہے، شرابیں پینا چاہتا ہے، اور عورتوں کی بے حجابی چاہتا ہے، وہ بے پردگی چاہتا ہے، فحاشی بے حیائی کا دل داتا ہے وہ۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو پابند رکھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کا، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ گیپ تو ہوگا اس میں، یہ تو ایک فطری سی بات ہے۔ تمہارا ایک اپنا راستہ ہے، ہمارا اپنا راستہ ہے، تم ہم سے نفرت کرتے ہو، ہم تم سے نفرت کرتے ہیں، تم ہمیں کہتے ہو کہ ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تمہیں کہتے ہیں ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ آخر یہ قرآن جی کی آیتیں بار بار اللہ فرماتے ہیں، ان کا تعلق تو ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ یہ مسجد کے اندر کا یا معاذ اللہ جس طرح تم لوگ کہتے ہو جی بسم اللہ گنبد بھی، ہم بسم اللہ گنبد میں نہیں ہے۔ اس قرآن کا تعلق تو پوری دنیا کے معاملات سے ہے، انسان کی بات ذاتی زندگی تو نہیں ہے اس میں قرآن میں۔ ایک ایک بات اس قرآن کی جو ہے اس کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ ہے، پوری دنیا کے ساتھ ہے۔ اور اللہ جو عقیدہ ہمیں دینا چاہتا ہے، جو ایمان ہمارے اندر اللہ بھرنا چاہتا ہے، وہ تو یہی ہے کہ کافر کے سامنے ہر معاملے میں ڈٹ جاؤ، کافر کو کافر سمجھو، مسلمان کو مسلمان سمجھو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمان چونکہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے ایمان کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ بار بار دلائل دیتا ہے اس بات کے، تاکہ تمہارے دماغوں میں، تمہارے دل میں یہ بات جو ہے یہ پکی ہو جائے کہ اللہ ہی بلند ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اسے بڑا کوئی نہیں۔ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن یہ ہے بہت بڑی، کہنے کو چھوٹی ہے، عمل میں بہت بڑی ہے اگر انسان اس پہ ایمان لے آئے تو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، انزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فتصبح الارض، تصبح کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، بعض مدرس غیب کا صیغہ ہے، تصبح الارض، اور ہوگی زمین، مخضرۃ، اخضر کسے کہتے ہیں؟ ہرا، مخضرہ، ہریالی، ہری بھری، سرسبز و شاداب۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بنجر بے آباد زمین پہ پانی برساتے ہیں، اور وہ زمین کیسی ہو جاتی ہے؟ مخضرہ، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ ایسا ہم کرتے ہیں؟ یہ انقلاب بھی ہم لے آتے ہیں،
اللہ تعالیٰ وہ انقلاب کیوں نہیں لا سکتا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرے اور اس کو غالب کر دے، اور جو طاقت اور قوت والا ہے اس کے تکبر اور غرور کو توڑ کے اسے بے طاقت کر دے، اسے ذلیل اور رسوا کر دے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے ارشاد فرماتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آ جائے، ہم کمزور لوگ ہیں، ایمان کمزور ہے ہمارا، ہم دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی قوت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بار بار دلیلیں دیتے ہیں، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا، کیا میں یوں نہیں کرتا، کیا میں یہ انقلاب نہیں لاتا تمہارے سامنے، پھر بھی تمہیں ایمان نہیں آتا، پھر بھی یقین نہیں کرتے تم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ نازل کیا اس نے آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرہ، اور بے آباد بنجر زمین اس سے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ لطیف کا معنی باریک بین، بڑی باریکی سے دیکھنے والا۔ اور اللہ معجزے بھی نہیں دکھاتا کہ فوراً یوں سے یوں کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لطیف ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے تبدیلیاں لاتا ہے، اللہ غیر محسوس طریقے سے انقلاب لاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں ڈال دیا کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں سے اگر یہ بچ گیا کنویں سے، ورنہ پہلے تو ممکن ہے یہیں مر جائیے، اور اگر کسی طریقے سے بچ گیا، کسی نے نکال لیا قافلے وافلے نے، تو پتہ نہیں دنیا کے کس حصے میں اٹھا کے لے جائے گا اسے۔ اور ہمارے راستے سے باپ کی محبت اور ہمارے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ درمیان سے ختم ہو جائے گی۔ اب اللہ ان کو یہ کیا پتا تھا کہ جس کو ہم مارنا چاہتے ہیں، جس کی جان کے ہم دشمن بنے ہوئے ہیں، اور یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ راستے سے اس کو ہٹایا جائے، اللہ تعالیٰ کس طرح منصوبہ بندی کریں گے، اللہ تعالیٰ کس طرح پلاننگ کریں گے اس کے لیے کہ ایسے غیر محسوس طریقے سے کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پکڑ کے اسے کنویں سے نکالا اور تحت پہ لے جا کے بٹھا دیا، بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعی ایسے ہونا ہی چاہیے تھا۔ بھئی قافلہ آتا ہے، وہ نکالتا ہے وہاں سے، پھر اس کو لے جاتے ہیں، بھئی ہمیں تو ضرورت ہے پیسے کی، لہٰذا اس کو بیچ دیتے ہیں، غلام کر کے اس کو بیچ دیا، بکتے بکاتے وہ بادشاہ گھر میں پہنچ گیا، ان کو اس سے پیار محبت ہو گیا، پھر وہ عورت کا واقعہ پیش آتا ہے، پھر وہ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، جیل کی زندگی 10 سال گزاری یوسف علیہ السلام نے، وہاں سے پھر کسی کو بادشاہ خواب آتا ہے، وہ قیدی تھے جن کو خواب آئی، وہ انہوں نے خواب سنائی اور تعبیر معلوم کی، بادشاہ کی تعبیر معلوم کرنی، پھر آتا ہے، پھر وہ یوسف علیہ السلام جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عورتوں کا معاملہ ہے اس کا پہلے فیصلہ کرو تب میں یہاں سے نکلوں گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جیل سے نکالتا ہے، جیل سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں مصر کی بادشاہ جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ سارے معاملات اس طرح غیر محسوس طریقے سے ہوتے ہیں کہ کسی کو کانو کان یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ بھائیوں نے اپنا مفاد دیکھا، ابھی اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کر دیا۔ وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے اپنا مفاد دیکھا، بھی ہمیں 4 پیسے چاہیے، انہوں نے اپنا مفاد دیکھتے ہوئے بیچ دیا اس کو، حالانکہ اللہ کی تو پلاننگ یہ تھی کہ اس کو کسی طرح شاہی دربار میں پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے مطابق، اپنی پلاننگ کے مطابق وہاں پہنچا دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہ دی۔ یہ ہے لطیف کہ کسی کو اس بات کا وہم و گمان نہیں ہوتا کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے۔ ہر انسان اپنے مفاد کی خاطر ایک کام کرتا ہے۔ اب امریکہ نے اپنے مفاد کے لیے، حادثہ تو وہاں امریکہ میں ہوا، اس کے دوران میں پہلے سے ہی ایک پلاننگ تھی کہ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ اب وہ اپنی پلاننگ کے مطابق، اپنے منصوبے کے مطابق فوراً اس نے وہ کام کر دیا۔ اب ہمیں یہ ابھی پتہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس سارے منصوبے میں اللہ کا منصوبہ کیا ہے۔ ایک پلاننگ تو انسان کی ہے کہ میں یوں کر دوں گا، 10 سال کے لیے ہم ایسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ کہیں پہ کوئی دہشت گردی پوری دنیا سے ختم ہو جائے، جیسے اکھاڑ پھینکیں کہیں سے سارا کچھ ختم کر دیں ہم۔ لیکن اس سے اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اس میں اللہ کی منصوبہ بندی کون سی ہے؟
اللہ فرماتے ہیں کہ لطیف تو میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کس انجام سے دوچار کرنا ہے اس سارے منصوبے کو، اس لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ جہاد کو ختم کر سکے، وہ تو قیامت تک رہنا ہی رہنا ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ واللہ خیر الماکرین، بہترین چال چلنے والی اللہ کی ذات ہے، یہ ہے لطیف ذات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے میں ایسے کام کرتا ہوں کہ انسانوں کو کانوں کان یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ ہوا کیسے، کیوں ہوا۔ ایسے راستے سے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے من حیث لا یحتسب، کہ کسی کو گمان تک نہیں ہوتا کہ اس راستے سے بھی اللہ پکڑ سکتا تھا، اس راستے سے بھی اللہ تباہی اور علاقہ لا سکتا تھا۔ اللہ خبیر بھی ہے اور اللہ کی ذات لطیف بھی ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ علم ترا کا لفظ یہاں بھی لگا لیجیے، علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جب زمین آسمان کا مالک ہے وہ، تو پھر وہ کیوں نہیں کر سکتا کہ مظلوم کی نصرت کرے، مظلوم کی مدد کرے؟ پوری طرح قادر ہے، اس لیے کہ وہ زمین کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْغَنِيُّ، بے پرواہ ہے، جو ایمان لاتا ہے لائے، جو نہیں لاتا نہ لائے۔ اللہ کی باتوں پہ جو یقین کرنا چاہتا ہے وہ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ ضرور ہی تم اللہ کی باتوں کو مانو۔ جو مانے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، جو نہیں مانے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ تم اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے احکام مانو، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرو۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اپنا بھلا کرے گا، اور جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ حمید، اللہ کی ذات، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، تعریف کی گئی۔ اللہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ کی کوئی حمد کرے یا نہ کرے، اللہ کی کوئی ثنا کرے یا نہ کرے، اللہ اس کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اللہ اپنی ذات میں آپ تعریف کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو عقل اور فہم رکھنے والے ہیں، جن کے سینوں کے اندر دل اندھے نہیں ہیں، جو سوچ اور سمجھ سے کام لینے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کتنی قابل تعریف ہے، کتنی لائق ثنا ہے، وہ اللہ کی تصریف بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو عقل کے اندھے ہیں، اللہ ان سے بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے ان سے، اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، علم ترا، کیا تو نے یہ بات نہیں دیکھی؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس بات کے حق میں دلائل دے رہے ہیں کہ میں مظلوم کی مدد کرنے پہ پوری طرح قادر ہوں، اور میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا۔ اس لیے کہ یہ سارے کام اللہ کی ذات کرنے والی ہے، پھر انسان اللہ کی ذات سے مایوس کیوں ہو؟ ہاں، کوئی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی قوت کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی قوت تو میں ہوں، سب سے بڑی طاقت تو میں ہوں، اور تم دیکھتے ہو کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں مالک ہوں آسمان کا، میں مالک ہوں زمین کا، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا بھی میں مالک ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے تابع کیا، مسخر کیا، لکم، واسطے تمہارے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، یہ جو زمین کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پہ لگا دی ہے، اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے۔ والفلک،
اور کیا تو نے نہیں دیکھا والفل کا کہ کشتی تجری جاری ہوتی ہے، چلتی ہے، فی البحر بحر میں، سمندر میں، بامرہ ہی اس کے حکم سے، فی البحر بامرہ ہی اس کے حکم سے. کشتی تو انسان چپو مارتا ہے، یا پھر پرانے زمانے میں ہوا کے بازبان ہوتے تھے، ہوا چلتی تھی تو اس کے ذریعے چلتی تھی کشتی، یا ہوائی جہاز جو کیپٹن چلاتا ہے، یا سمندری جہاز جو ہے وہاں بھی آدمی چلاتا ہے. اللہ نے یہ کیوں فرمایا والفلک الطائری فی البحر بامرہ، کہ سمندر کی کشتی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اس بات کو ذرا دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے. بات تو ایک ہے یہ، لیکن اس سے ہزار باتیں نکلتی ہیں، اس ایک بات سے ہزار باتیں نکلتی ہیں. میزائل کس کو کون چلاتا ہے؟ سب گائیڈڈ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے بامرہ ہی. یہی بات تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشتی کا چپو تم چلاتے ہو لیکن بامرہ ہی ہمارے حکم سے چلتی ہے. جہاں اللہ چاہے گا اس کو غرق کر دے گا. میزائل تم سمجھتے ہو تم چلا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں بامرہ ہی یہ میرے حکم سے چلتا ہے. میں چاہوں گا نشانے میں بیٹھے گا، نہیں چاہوں گا نہیں بیٹھے گا. میں چاہوں گا کام کرے گا، میں چاہوں گا کام نہیں کرے گا. کشتی چلاتے تم ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں فی البحر بامرہ ہی یہ میرے حکم سے چل رہی ہے. یہ بم جو کچھ تم لے کے آئے ہو، جو بھی تم نے اسلحہ لیا ہے، جو بیڑے لے کے آئے ہو، جو کچھ بھی آئے ہو، یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، انسانوں کے حکم. کافر میں مسلمان میں یہی فرق ہے. کافر یہ سمجھتا ہے کہ ڈرائیونگ میں کر رہا ہوں، میں ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میں گاڑی چلا رہا ہوں. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. یہی فرق ہے ایمان اور کفر. وہ سمجھتے ہیں جی ہوائی جہاز کی پوری طرح ہم نے چیکنگ کر لیا، یہ بالکل فٹ فیٹ ہے، اب یہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سوچ ہے، یہ کافر کی سوچ ہے، مسلمان کی سوچ نہیں ہے. مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ چیک کر لو اسے، ٹھیک ٹھاک کر لو سب کچھ، لیکن یہ چلے گا اللہ کے حکم سے. جس جگہ پہ اللہ چاہے گا اس کو گرانا، اللہ بغیر کسی جواز کے اور بغیر کسی وجہ گرا دے. یہ ہے مسلمان میں اور کافر میں فرق، یا ایمان اور کفر میں فرق. کشتی چلاتا انسان ہے، چپو انسان مارتا ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک دیکھ لیتا ہے کہیں سے پانی تو داخل نہیں ہو رہا، کوئی سوراخ تو نہیں ہے، کوئی شگاف تو نہیں ہے، یہ پوری طرح چلے گی، ٹھیک طرح سے اپنی منزل پہ پہنچے گی. کافر یہ کہتا ہے کہ میں چلا کے لایا ہوں، میں نے چپو مارے. قرآن یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ یہ بامرہ ہی اللہ کے حکم سے چل کے آئی ہے. وہ تم گاڑی چلاتے ہو، یا ٹینک چلاتے ہو، یا میزائل چلاتے ہو، یا توپ چلاتے ہو، یا بندوق چلاتے ہو، جو بھی چلاتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ ایماندار یہ سمجھے کہ بامرہ ہی یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. یہ ہے فرق ایمان اور کفر میں. ساری چیزیں جتنی بھی ہیں انسان کے اپنی زندگی کے باقی معاملات جو ہیں، جی میں نے بچوں کو تعلیم تربیت دی، یا میں نے پڑھا دیا، یا میں نے ایسے کر دیا، یہ ساری باتیں غلط ہیں. یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. جو انسان کہتا ہے جی میں نے کوشش کی، میں نے بہادر کی، میں نے ڈگری حاصل کی، میں نے نوکری حاصل کی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے بزنس میں اتنی محنت کی، اتنا چلا لیا، کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ فرماتا ہے بامرہ ہی ہے، یہ اللہ کے امر سے ہے. اللہ نے کسی کو نعمتیں دی ہیں، کسی کو خوشی دی ہے، کسی کو مسرت دی ہے، تو اللہ جب چاہے چھین سکتا ہے اس کو. جب یہ ہمارا ایمان ہے تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ سمندر میں چلنے والا جہاز جو ہے وہ کیپٹن نہیں اللہ چلا رہا ہے، بیٹھا ہے وہ، کہیں پہ اللہ چاہے تو اس کا ہارٹ فیل کر دے. بھی رات ہی بتا رہے تھے دوست کے امریکہ میں بس کا ڈرائیور چلا رہا تھا، بس کا گلا، وہ ڈرائیور کا گلا کاٹ دیا، وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور 4-5 آدمی مر گئے، 30-40 زخمی ہو گئے. جب اللہ چاہے اس کو، جہاں اللہ نے لکھی ہے موت انسان کی، جو حادثہ اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، جتنا مرضی بند کر دو. تو یہ بنیادی فرق ہے ایمان کی اور کفر کی سوچ میں، کہ
سارے اسباب اور وسائل مہیا کرنے کے بعد مومن یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو اسباب اور وسائل ممکن تھے وہ میں نے تیار کر دیے، اب یا اللہ تجھ پہ توکل ہے، تو اپنی مہربانی فرما، اپنا رحم فرما، ہماری نصرت فرما اور ہمیں کامیاب کر، ہمیں فتح عطا فرما۔ کافر میں یہ ہے کہ وہ سارے اپنے اسباب اور وسائل اکٹھے کرتا ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کر لیتا ہے، وہ بھی نہ اعتراض کرے، وہ بھی نہ اعتراض کرے، وہ بھی نہ مخالفت کرے، وہ بھی نہ مخالفت کرے، پوری دنیا کو اخبار کر لیا اور پھر اس پہ توکل کیا، پھر اپنی ذات پہ تکبر اور غرور کیا کہ میں نے سب کچھ کر لیا، میں اب فنا کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ یہ ہے کفر اور ایمان کی سوچ میں فرق۔ بلفل کا اور کشتی تجری چلتی ہے فی البحر، سمندر میں بامرہ ہی، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے نہیں دیکھا، يُمْسِكُ السَّمَاءَ، يُمْسِكُ کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے مال کو کرگاب کا سیگا، روک لینا، تھام لینا۔ يُمْسِكُ السَّمَاءَ، اس نے تھاما ہے آسمان کو، یہ کہ تاکا کا معنی گرنا، یہ کہ وہ گرے علی الارض، اوپر زمین کے، الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام رکھا ہے زمین پر گرنے سے، الا باذنہ، مگر جب اللہ چاہے گا گر جائے گا۔ یعنی آسمان جو ہے یہ بھی اللہ کی قدرت سے تھما ہوا ہے، قیوم اللہ کی ذات ہے، تھامنے والی اللہ کی ذات ہے۔ جس اللہ نے آسمان کو تھاما ہوا ہے وہ اللہ پوری طرح قادر ہے اس بات پہ کہ مظلوم لوگوں کی مدد کرے اور انہیں غالب کر دے، انہیں فتح نصیب کرے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس سے ساتھ لوگوں کے، لرعوف رحیم، شفقت فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ آگے پھر وہی بات ساری، اللہ تعالیٰ نے وہی دلائل دیے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی ہے، احیا، اس نے زندہ کیا، تم کو، ثم پھر یمیتکم، تم کو مارے گا، ثم پھر یحییکم، تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، اتنی دلیلیں سننے کے باوجود، اتنے دلائل دینے کے باوجود جو انسان بات نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لکفور، انسان بڑا ہی منکر حق ہے، انسان بہت ہی بڑا کافر ہے، بات نہ ماننے والا۔ یعنی اتنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دلائل دے دیے تمہیں کہ میں پوری طرح قادر ہوں، میں کبیر ہوں، میں علی ہوں، میں عزیز ہوں، میں قدیر ہوں، میں بڑا ہوں، میں نے آسمان بنائے، زمین بنائے، جو کچھ ہے اس میں سب کچھ میری ملکیت ہے، میں زمین، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں، اور اس آسمان کو میں نے تھاما ہوا ہے۔ یہ سارے دلائل اللہ دیتے ہیں کہ بھائی میں پوری طرح قادر ہوں اس بات پہ کہ میں کمزور کا، مظلوم کی مدد کروں اور اس کو غالب کر دوں، اس کو فتح نصیب کر دوں۔ اس کے باوجود جو نہیں مانتا نہ مانے، جو نہیں مانتے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الانسان لکفور، کہ انسان تو بڑا ہی منکر حق ہے۔ اگر ان ساری باتوں کے باوجود، ان سارے دلائل کے باوجود بھی انسان کے دل میں یہی کھٹکا رہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں جی یہ بم جو ہے ہمارے کوہٹا پہ ہی آگے گرنا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ اگر یہ ایمان ہو اس بات پہ کہ جو میزائل خواہ ہندوستان سے آنا ہے یا امریکہ سے آنا ہے یا افریقہ سے آنا ہے، کہیں سے آنا ہے، اس کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے اور بچانے والی اللہ کی ذات ہے، تو پھر تو یہ باتیں جو ہیں یہ سب شیطانی، جیسے ہم نے پڑھا اس سے پہلے کہ شیطان جو ہے وہ اسے ڈالتا ہے اہل ایمان میں کہ ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دور کرتا رہتا ہوں۔ اور ابھی تو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حدیث کی کتاب الفطر کتاب میں
جو باب الملاحم ہے ان میں یہ حدیث دی ہوئی ہے، تقریباً سبھی حدیث کی کتابوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکی کو ایک لشکر جائے گا ترکوں سے لڑنے کے لیے قیامت کی سے پہلے، قیامت قائم ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک تیر بھی استعمال نہیں کرے گی، ایک تیر بھی استعمال نہیں کرے گی، بلکہ وہ لشکر ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے گا، اور جس قلعے میں دشمن محفوظ ہوگا، قلعہ بند ہوگا، اس قلعے کی دائیں دیوار گر جائے گی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے اتنا ان کا ایمان پکا ہوگا اللہ کی ذات پہ، اتنا ان کا ایمان پختہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو قلعے کی ایک دیوار گر جائے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایسے نہ سمجھیے کہ اس کی سند ضعیف ہے، ضعیف نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ فرمایا کہ پھر دوسری دفعہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو اس قلعے کی دوسری دیوار بائیں طرف والی گر جائے گی۔ تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو اس کی تیسری دیوار گر جائے گی اور مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا، فتح ہو۔ اللہ تعالیٰ تو پوری طرح قادر ہے، مسئلہ تو یہی ہے کہ انسان کا ایمان کس درجے کا ہے۔ اگر واقعی انسان کا ایمان اس درجے کا بن جائے جس طرح اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں دلائل دے کے ہمارا ایمان پکا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی میں کرتا ہوں، دیکھو یہ بھی میں کرتا ہوں تمہارے سامنے، دن رات میں نے بنائے ہیں، تم اس پہ غور کرو، فلاں بات پہ غور کرو، تو واقعی ایمان انسان کا اتنا پکا ہو جانا چاہیے کہ پوری دنیا اگر ایک طرف اکٹھی ہو جائے کہ انہیں مار دینا ہے، انہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دینا ہے، تب انسان اس کے سامنے ڈٹا رہے، ٹھیک ہے یہ بات ہے تو آگے مار لو، بچانے والی اللہ کی بات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔